قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تعمیر کی دھن میں جو لگا رہتا ہے وہ اکثر منظر عام سے جدا رہتا ہے۔ علماء بڑے دریا دل ہوتے ہیں، اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اپنی محفل کا صدر الحاج عبدالجبار باغبان صاحب کو منتخب کیا ہے۔ وہ آج کی اس تاریخی محفل کے صدر ہیں، چونکہ وہ خاموش علماء کی مدارس کی جو خدمت کرتے ہیں وہ بے مثال ہے۔ علماء سے محبت کرنے والوں کو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ سر پر بٹھائیں، اور یہی ان کی قدر ہے۔ آج ان کے لیے ہم تمام علماء مراٹھواڑہ کی جانب سے ان کے اس غم کے موقع پر تعزیت ہے۔ آج کی محفل کی صدارت ان کے سپرد کرنا کہ ان کے جمع سال 2 پوتے اچانک ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ صبح و شام جب سے وہ 2 نوجوان بچے اللہ کو پیارے ہوئے، وہ صبح و شام مدرسوں کی خدمت کرتے کرتے ایک بڑی خطیر رقم اب تک خرچ کر چکے ہیں۔ جو صبح و شام آپ سے پیار کر رہا ہے، کیا حق نہیں ہے ہمارا کہ ہم بھی ان سے پیار کریں؟ اور آج اسی پس منظر میں علماء کی دیر تک مشورے اور رائے کو ہموار کرنے کے بعد آج کی اس تاریخی نشست کا صدر جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر، جو علماء گر ادارہ ہے، اس ادارے کے بھی وہ صدر ہے اور آج کی اس تاریخی محفل کے بھی صدر محترم ہے۔ حضرت مولانا صادق ندوی کو سب جانتے ہیں، وہ علماء کو عصری علوم سے آراستہ کرنے میں صبح و شام مصروف رہتے ہیں۔ ان کی فکر ہے کہ کسی طرح عالم بھی رہے اور سرکاری علوم سے بھی وہ آراستہ ہو جائے۔ میں مولانا صادق ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کا وہ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، آج بھی وہ ضرور خیال رکھ کے اپنی مفید رائے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تیرے سامنے نشیمن میرے سامنے چمن ہے۔ جان محفل صدر مجلس، معزز مقرر خصوصی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما علماء کرام، مفتیان نظام، حفاظ کرام اور عزیز طلباء، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے علماء کرام اور تعلیم کے مواقع اس موقع پر کچھ اپنی بات رکھوں۔ چونکہ آپ حضرات کو یہاں زحمت دی گئی ہے کہ ہمارے معزز علماء کرام بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑا خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اجتماعیت اتحاد کے حوالے سے الحمدللہ ایک بڑی تعداد یہاں جمع ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس مجمع میں ہم کو کیوں بلایا گیا، اس اسٹیج پر کیوں زحمت دی گئی، یا حال میں ہم کو کیوں بلایا گیا، آخر ہمیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ملنا ہی چاہیے۔ انشاءاللہ علماء کرام ضرور اس پر رہبری اور روشنائی کریں گے، اور خاص طور سے ہمارے مقرر خصوصی مولانا غیاث صاحب رشادی الحمدللہ ایک لمبا تجربہ رکھتے ہیں کام کے حوالے سے، ان کے بڑے خدمات ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی بات بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عزیز دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ عالم کی تعریف ہے کہ ان یکون بصیرا بزمانی، عالم حالات سے باخبر رہتا ہے۔
تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آج کے حالات کے مطابق، آج کے جو ہے سمجھیے کہ جو ہے موافق حالات کے مطابق ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم یقیناً اپنے میدان میں بہت ساری کوشش کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، چاہے وہ مدارس کے لائن سے ہو، مکاتب کے لائن سے ہو، اسی طرح جو ہے سمجھیے کہ حفاظ شعبہ حفظ کی کلاس کے لائن سے ہو یا اور کسی اور لائن سے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہماری اپنی جو ہے تعلیمی صلاحیت پہ اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب کا تعارف اگر پڑھا ہوگا تو آپ جان لیجئے کہ آپ نے جہاں الحمدللہ یقیناً وہ بہت عظیم الشان مفتی ہے، پورے مکمل جو ہے جسٹس انہیں کہتے ہیں اور سبھی ان پر اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف ایسا نہیں کیا کہ خالی صرف دینی لائن میں اپنے آپ کو بہت آگے بڑھایا۔ آپ تعارف میں پڑھیے، ان کے پیچھے الحمدللہ وہ ایم اے عربی ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے۔ اب ظاہر بات ہے آپ تو سوچیں گے کہ عالم تو عربی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کر سکتا ہے کبھی بھی اصل میں، اور اس کے بعد پھر جو اس نے گولڈ میڈل بھی لے لیا تو یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ پیچھے الحمدللہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایم اے انگلش بھی کیا اور آج بھی البلاغ انٹرنیشنل کے نام سے برابر ہوئی پرچہ جاری کرتے ہیں، جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہماری ان حالات میں ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم جو ہے زمانے کے حساب سے، اپنے حالات کے حساب سے برابر وہ تمام چیزیں حاصل کریں جس کی آج شدید ضرورت ہے۔ ہمیں ماہر ہونا چاہیے کہ ہم انگریزی میں اچھی طرح بات کریں، ہمیں ماہر ہونا چاہیے کہ ہم مراٹھی زبان میں بات کریں، ہمیں ماہر ہونا چاہیے کہ ہم ہندی زبان میں بات کریں، اور وہ تمام علوم پر بالکل ہم کو قدرت ہونا چاہیے۔ ہماری تفسیریں یا ہمارا جو درس جو بھی ہوتا ہے یقیناً اردو زبان میں ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ جو ہے اردو زبان کے اس مجلس میں محفل میں آتے ہیں؟ اگر آپ اسی کا اہتمام کریں کہ جو ہے سمجھ لیجیے کہ عصری تعلیم کے حوالے سے اور زبانوں میں مہارت پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہے۔ مجھے یہ بتاتے بڑی خوشی ہو رہی کہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی ڈگری کو ہماری اسی اورنگ آباد کی یونیورسٹی نے منظور کر لیا ہے۔ جن حضرات کو معلوم ہے سو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ کسی ہندوستان کی ریاست میں ایسا نہیں جو صرف اور صرف اورنگ آباد میں کہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ کو ماشاءاللہ جو ہے یہاں کی یونیورسٹی بی اے مان کر ایم اے عربی، ایم اے اردو اور بی ایڈ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح توت العلماء لکھنؤ میں دونوں کورس ہیں، عالمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ عالمیت کو 12ویں مان کر بی اے میں داخلہ ملتا ہے، فضیلت کو جو ہے بی اے مان کر ایم اے عربی، ایم اے اردو اور بی ایڈ میں داخلہ ملتا ہے۔ جامعۃ الصالحات مالیگاؤں کی عالمہ جو ہے اس کو بھی بی اے مان کر ایم اے عربی، ایم اے اردو اور بی ایڈ میں داخلہ ملتا ہے۔ اسی طرح اور جامعۃ الفلاح ہے، تاج المساجد بھوپال ہے اور دیگر اور بھی ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو آپ سمجھتے ہو کہ جو ہے جامعہ اسلامیہ کاشف علوم ہے، یا اسی طرح جو عقل کنواں مدرسہ اسلامیہ اشاعت عقل کنواں ہے، وحدت ملت یا جو بھی ادارے ہیں، اگرچہ ان کی کوشش جاری ہے، فائل الحمدللہ داخل کر دی گئی ہے، لیکن جب تک انتظار نہ کرتے ہوئے ہم جہاں منظور شدہ جو یونیورسٹیز میں ان کا معاملہ ہے وہاں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کیسے حاصل کریں گے، ہم تو انگریزی ہمیں برابر نہیں آتی اور فلاں چیزیں، کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس سے بہت سے مواقع کہ ہم بالکل کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر زیادہ تفصیل بات نہیں کرتے ہوئے اسے اعلان کرتا ہوں علماء کرام کے لیے، خاص طور سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشی اعتبار سے ہم جو ہے سمجھ لو ذرا کمزور ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ تیری مفلسی کا تو غم نہیں، تیری بے حسی کا ہی ہے گلا، جو زوال کو تو سمجھ سکے تو اسی میں تیرا کمال ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں کہوں گا، اصل میں ہمارے جبار سے جو اس محفل کے صدر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے، مجھے ذمہ داری دی ہے کہ خاص جو بھی عالم آپ میں سے عصری تعلیم حاصل کرے گا اس کا پورا خرچ میں برداشت کروں گا۔ میں اس موقع پر یہ اعلان آپ کے سامنے کرتا ہوں، خاص طور سے جو ہے عصری تعلیم کے حوالے سے آپ علم بھی کر سکتے ہیں، آپ بی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ دیگر علوم بھی کر سکتے ہیں۔ 5 بچے الحمدللہ ہمارے بی یو میں ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ جو ایک عالم صاحب ڈاکٹر صاحب نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں۔ مشکل سے مشکل کام ہمارا عالم حافظ کر سکتا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آج مصیبت یہ ہے کہ آج میں ہمارے عالم کو کوئی صاحب اگر پوچھنا چاہے، نہیں وہ آپ کے بس کی بات نہیں، وہ آپ کر نہیں سکتے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے۔ میں اس موقع پر یہاں پر ہمارے مولانا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ندوی مدی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے سرپرست ہیں، مولانا عبدالسمیع ندوی بھی ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ داروں میں ہے۔ اس طرح سے ہے کہ ہماری ٹیم ہے پوری الحمدللہ جو برابر آپ کا تعاون کرے گی اور جہاں تک دم میں دم ہے آپ کو آگے بڑھائے گی۔ کم سے کم ایسی مثال ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اب تک 500 علماء کرام الحمدللہ ہمارے جو ہے سمجھ لیجیے کہ عصری تعلیم سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ 100 لوگ اس میں روزگار سے اسی تشخص میں ہم جو ہے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو دو بدو بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ میں اس موقع پر بس آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور اسی طرح جو ہے تمام حضرات کا بھی شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ۔
خاموش دعاؤں میں مصروف 6 نفری اس ٹیم کے ایک بہت ہی اہم رکن حافظ اقبال انصاری صاحب بھی ہے۔ وہ مجمع میں اس لیے بیٹھنا چاہتے تھے کہ جب تک حال بھرا ہوا نہیں دیکھوں گا تب تک اسٹیج پر نہیں آؤں گا۔ اب حال بھر چکا ہے، ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سلوڑ سے نمائندگی کر رہے ہیں مفتی شہزاد صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کنڑ سے نمائندگی کر رہے ہیں مفتی محبوب صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے لیے آج کی یہ محفل بہت اہم اور تاریخی ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا کہ یہ 6 افراد پر مشتمل ٹیم مستقل محنت کر رہی تھی اور اس محنت کا نتیجہ پورے مراٹھواڑہ کی ایک مجلس عاملہ بنائی گئی، جس کی 27 تاریخ کو فیضان مسجد میں الحمدللہ کامیاب میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد عمومی اجلاس پورے مراٹھواڑے کا، آج ہم اسی اجلاس میں موجود ہیں۔ 1982 میں ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ اور غور کے بعد شاید اس کام کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے جو دستور بنایا ہے وہ دستور بھی بہت اچھوتا، بہت نمایاں، بہت انمول ہے۔ الحمدللہ ان کا جو مقصد تھا وہی مقصد آج مرکزی مجلس علماء مراٹھواڑہ کا بھی ہے۔ ہم سب اپنے مراٹھواڑہ لیول پر اجتماعیت چاہتے ہیں۔ جو جس جگہ کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ کام کرتا رہے، لیکن کبھی کبھی ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں، خوشی کے موقع پر کوئی شفقت بھرا ہاتھ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے سرپرستی، رہبری، نگرانی اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم ہونا چاہیے۔ اسی ٹیم کا نام مرکزی مجلس علماء مراٹھواڑہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب 1982 میں بزرگوں نے یہ مجلس بنائی تھی تو ان کے اندر ایسا تال میل تھا۔ حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی دامت برکاتہم، حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی، مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی اور مولانا مظہر صاحب اور مولانا محفوظ الرحمن صاحب، مولانا مفتی معیز الدین صاحب، یہ سب کے سب قافلہ، اور اس قافلے میں ہر وقت صبح و شام اپنی مصروفیات نام نہ ہونے کے باوجود انجام دینے والے حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، مولانا منصف خان صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو خاموش کام کرتے رہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے رہے۔ اس وقت ان کی محنتوں کا یہ اثر تھا کہ پورے مراٹھواڑے میں کسی کو کوئی مکتب بھی شروع کرنا ہوتا تو جب تک مرکزی مجلس علماء مراٹھواڑہ کی NOC نہیں مل جاتی، مکتب شروع نہیں ہوتا تھا۔ ایک اثر تھا، ایک طاقت تھی، ایک اتحاد تھا، اجتماعیت تھی، چونکہ اختیار انگلیوں میں نہیں بند مٹھی میں جان ہوتی ہے، قافلے کے اتحاد ہی سے رہبر کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ہم سب بے چین و بے قرار ہے کہ کون ہوگا اس مرکزی مجلس علماء کا رہبر و امیر۔ تو ابھی امیر و رہبر کے جھگڑے میں پڑنے سے پہلے پورے مراٹھواڑے کو مرکزی مجلس علماء کے لڑی میں پرو دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ کام اب تو آغاز ہوا ہے۔ پورے مراٹھواڑے کے ہر ضلع، ہر تعلقے، ہر گاؤں میں مرکزی مجلس علماء مراٹھواڑہ کی ایک یونٹ ہوگی اور اس یونٹ کے تمام ذمہ داران مل کر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اپنے امیر کا بھی ضرور انتخاب کریں گے۔ پہلے کام مقصود ہے، اور آج بہت غور و فکر کے بعد حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا آج کی محفل کے لیے انتخاب کیا گیا۔ حضرت کی طبیعت خراب ہے، ابھی ایک حادثے سے گزر کر اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ حادثے کے تیسرے چوتھے دن حضرت کام پر موجود تھے، اور کام کا سلسلہ آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ 400 سے 500 لوگ مسلسل مشینری کی طرح صبح و شام کام کر رہے ہیں۔ کام کرنے کی غرض سے مرکزی مجلس علماء مراٹھواڑہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ صرف فارمیلٹی، صدر، سیکریٹری، ممبران، مجلس عاملہ، مجلس شورا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ کرنے کے لیے۔ اور کیا کرنا ہے؟ چلتے ہوئے کام میں مرکزی مجلس علماء کبھی بھی کسی بھی کام میں انشاءاللہ مداخلت نہیں کرے گی۔ جو کام جس طرح کر رہا ہے، اگر لگتا ہے کہ اس کام کو صحیح دشا اور رخ دینے کی ضرورت ہے
تو محبت و پیار کے ساتھ رہنمائی کی جائے گی، سرپرستی کی جائے گی، نگرانی کی جائے گی۔ کوئی گرتا ہوا نظر آتا ہے تو اسے اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، اور پورے مراٹھواڑہ میں علماء، حفاظ و مفتیان کرام کے درمیان ایک اجتماعیت کے قیام کی اولین کوشش کی جائے گی، اور آہستہ آہستہ بزرگوں نے جو عزائم دستور میں لکھے ہیں ان عزائم کو بروئے کار لانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ ابھی آم کے لیے بیج لگایا گیا ہے، ابھی سے کوئی رس کے آم مانگے گا تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بیج ابھی لگایا گیا ہے، ایک دن آئے گا ہم اگر اسے تناور درخت نہ دیکھ سکے تو ہماری نسلیں اسے ضرور تناور درخت دیکھے گی اور رس کے آم کھانے میں بھی کامیاب ہوگی۔ ابھی ہم اسے پھلتا پھولتا دیکھ کر ہی خوش ہو جائیں گے، لیکن ضرور پانی دیتے رہیں گے، آبیاری کرتے رہیں گے۔ اسی مقصد سے آج آپ سب کو بلایا ہے۔ آپ سب اراکین ہیں، آپ نے اگر فارم نہیں بھرا ہے تو فارم بھریے، اپنے ساتھ فارم لے کر جائیے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ مراٹھواڑہ کے 5000 علماء کو مرکزی مجلس علماء کا رکن بنایا جائے، اور وقفے سے ساروں کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے سب کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ ایک ذمہ دار طے ہو جائے اور اس کے انتقال کا انتظار کرنا پڑے، بلکہ سب کو آہستہ آہستہ موقع بھی ملے، ادب و احترام بھی ہو، عزت و اکرام کے ساتھ ہم اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کر سکے، ہم ہزاروں اختلافات کے باوجود اس سے محبت و پیار کریں۔ جب یہ ماحول قائم ہوگا تو انشاءاللہ اجتماعیت و اتحاد کے قائم کرنے میں بھی ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں آج ہماری اس محفل میں ہمارا ساتھ دینے والے اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے والے اہل سنت والجماعت کی طرف سے نمائندگی کرنے والے مولانا نثار عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ سمندر کو کوزے میں جمع کرنے میں بہت ماہر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو مجلس کا قیام عمل میں آیا ہے یہ کتنا اچھا ہے اور کیوں ضروری ہے، بس ان 2 باتوں پر 2 منٹ میں اپنا تبصرہ پیش فرمائیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، یہ علماء مراٹھواڑہ کی محفل ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہماری مخلوق میں جو سب سے زیادہ ڈرنے والی ذات ہے وہ علماء کی ذات ہے، اور اس کے اندر خشیت ہے۔ یہ نیک کام کر لیں پھر بھی ڈرتی ہے کو۔ علماء جو ہے ایک خوف بھی ہے، لیکن عوام جو ہے گناہ کرتی ہے، بڑے بڑے گناہ صغیرہ کبیرہ کرتی ہے، تو اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ خوف الگ چیز ہے اور خشیت الگ چیز ہے۔ اور علماء، جتنے بھی علماء ہیں، میں ان کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ ابھی جو ملک کے حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آگے بہتر بھی ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہماری آپسی اختلافات ہیں اس کو دور کر کے صرف کلمہ طیبہ کے اوپر ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں آنا ہوگا، اور اپنے اپنے جو بھی مقطع فکر کے ہیں اپنے اپنے ایریے میں اپنے اپنے طور سے آپ کو دین کا کام کرنا ہوگا۔ اور جہاں دین کی بات آئے، کلمے کی بات آئے، اس وقت ہمیں سب کچھ چھوڑ کے، اختلافات کو چھوڑ کر کے ہمیں ایک اسٹیج پر آنا ہوگا۔ میرے دوستو، جب تک ہم ایک اسٹیج پر نہیں آئیں گے یہ حالات بدلنے والا نہیں ہے۔ آج جتنے بھی ظالم ہیں یہ دیکھ کے نہیں مارتا ہے، یہ دیکھ کے ظلم نہیں کرتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ اشرفی ہے، یہ قادری ہے، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یا اہل حدیث ہے، یا جماعت اسلامی کا ہے۔ وہ تو صرف دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اور کافروں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھتا ہے اور ہم آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں بھی کلمے کی بات آئے ہمیں ایک جگہ ہونا ہے،
اور تعلیمی میدان میں جیسے ہمارے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے کوئی بچے پڑھ رہے ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. میرا بھی چھوٹا بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے اور انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہے، 11ویں میں ہے، اور وہ مولانا نعمان صاحب، مفتی نعمان صاحب جانتے ہوں گے، ان کی نگرانی میں مکہ شریف میں انہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن سنایا، مدینہ پاک میں بھی سنایا. اب عصری تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں عصری تعلیم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. میرے دوستوں، 2 روٹی کم کھائیں گے لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں گے. جب تک تعلیم نہیں تو اس وقت تک ہماری معیار بننے والی نہیں. جو حالات درپیش ہیں اس کے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے، تمام علماء سے گزارش ہے کہ اپنے اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں تمام جو نا اتفاقی والی باتیں ہیں اس کو دور کر کے ایک اسٹیج پہ آنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا نثار عالم صاحب، ہمارے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی، محتمم دارالعلوم ایک خانہ. طبیعت کی ناسازی کے باوجود اس اہم تاریخی محفل میں ضرور اپنے آپ کو حاضر رکھنا اور دیر تک بیٹھنا ضروری سمجھتے رہے. چونکہ وہ عاملہ کی میٹنگ میں بھی ان کی سرپرستی میں میٹنگ تھی، بغیر اجازت کوئی کام یہ 6 افراد نہیں کر رہے ہیں. ان کی اجازت پر ہی ان کی سرپرستی تھی اور وہ میٹنگ بھی تھی. آج حضرت نے طبیعت کی خرابی کے باوجود گولیاں کھا کر یہاں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تاثرات بعد میں تھے لیکن ترتیب کو تھوڑا سا بدل کر میں امیر شریعت حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ طبیعت ویسے بھی ان کی بہت خراب ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، پھر بھی وہ ہماری ہمت افزائی اور ہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تشریف فرما ہے. درخواست ہے کہ اس آغاز اور اس کام کے ابتدا پر اپنے تاثرات پیش فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اپنے اس علاقے میں بسنے والے تمام علماء کرام میں چند خصوصیات ایسی وضع فرمائی رکھ دی کہ اس کے نتیجے میں ہمارے علاقے میں چلنے والی جتنی تنظیمیں ہیں اور جتنے مدارس ہیں ان کے ذمہ داران ہیں، یہ سب آپس میں مل کر سب لوگ کام کر رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ اور اس کے کام کرنے میں اب اگر کبھی آپ 1982 کا جیسا تذکرہ مولانا کر رہے ہیں، 40-44 سال پہلے
جو مجلس علماء قائم ہوئی تھی، ہم لوگ اس میں موجود تھے۔ تو مجلس علماء کے اغراض و مقاصد میں بنیادی مقصد یہی تھا کہ علماء کو آپس میں تقسیم نہیں ہونے دینا، بس یہ ایک مقصد بنیادی تھا۔ جب بھی ہم لوگوں کی نشست ہوتی تو اس میں ہم مختلف موضوع پر بات کرتے ہیں، آپسی اختلافات بعض مسائل میں ہوتے، بحث ہوتی، مباحثے ہوتے، لیکن آخر میں پھر گلے مل کے جو ہے جدا ہوتے۔ آج اسی کا اثر ہے اسی مجلس علماء کا کہ ہمارے پاس نہ جو ہے نصابی مسئلے میں ہم لوگ تقسیم ہوئے، نہ نسبتی مسئلے دیوبندی اور اسی طریقے سے ندوہ دیوبند اور ملت، یہ سارے مسائل، اور اسی طریقے سے نصاب فلاں جو ہے دیوبندی درس نظامی، درس ندوہ، اور اسی طریقے سے ہم لوگ نے بعض چیزیں ایسی کی کہ آج اسی کے اثرات ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ متحد ہو کر اس مجلس علماء کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں کہ یہ مجلس علماء سے 40-44 سال پہلے قائم ہوئی، اور اس کے اپنے اثرات اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پورے علاقے میں ہیں۔ اب ہم پورے علاقے میں جاتے رہتے ہیں، سارے علاقوں کے مدارس ہم سے وابستہ ہیں، کہیں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ مجلس علماء کا جو ہے ثمرہ اور مجلس علماء کا فائدہ میں آپ کو جو ہے اس وجہ سے ذکر کر دیا کہ یہ کام ہم جو لے کر چلے اس کی نشست ثانیہ ہے۔ یہ کام بہت پہلے سے 44 سال سے ہمارے جو ہے اس علاقے میں چل رہا ہے۔ اب نشست ثانیہ اس میں انشاءاللہ ہمارے نوجوان علماء کرام موجود ہیں، اسی مقصد کو اور اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے ایک مختصر سی جو ہے قرآن کی آیت جو ہے آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ذکر سے مراد قرآن ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مجمع میں تقریر فرما رہے تھے، اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کے محافظ۔ تو مجمع میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، ان کا مولانا صاحب ذکر کے معنی قرآن ہے کیا؟ ان کا بھی ذکر کے معنی نصیحت کے۔ اس نے اعتراض کیا نصیحت تو جو ہے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، پھر آپ نے قرآن کا جو ترجمہ ذکر سے کیا وہ کیسے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ عربی سے واقف ہے؟ تو نے کہا ایک ہے نزل ینزل اور ایک ہے انزل ینزل۔ قرآن میں یہ نزلنا ذکر، نزلنا کہتے ہیں وقفے سے کسی چیز کو اتارنا، سمجھے نہیں؟ اور وہ جو کتابیں ہیں تورات و انجیل وہ وقفے سے نہیں اتری ہے، بلکہ اس کا انزال ہوا ہے، ایک دم سے دے دی گئی ہے۔ اس وجہ سے الذکر سے قرآن مراد ہے، سمجھے نہیں؟ خیر یہ ایک مسئلہ ہے، تفصیل اور تھوڑی بھی اس میں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، ہمارے مہمان آئے ہیں ان سے اپنے کو تفصیل سے سننا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اس نے پھر ایک اعتراض کیا کہ بھئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں ہے کہ جو ہے سورہ قدر میں وہاں پر جو ہے موجود ہے، کیا موجود ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہاں تو انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ آپ کا جو ہے اعتراض، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ جو ہے آپ نے بیان فرمایا کہ بھئی انزال کا لفظ جو ہے وہ انزلنا، تو حضرت نے فرمایا کہ میاں جو ہے وہ تھوڑے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو لیلۃ القدر میں قرآن جو ہے وہ جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اترا،
اس وجہ سے وہاں ایک ساتھ اترنے کا تذکرہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ساتھ اتارا, سمجھے نہیں, اور قرآن جو ہے دنیا میں ترتیب سے آیا ہے. تو خیر کہنے کا ماحصل یہ کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں. حفاظت قرآن کے لیے یہ 3 نظم اللہ رب العزت نے قائم فرمائے امت محمدیہ میں. ایک ہے مدارس, دوسرے مساجد. یہ قرآن کے محافظ ہیں. حفاظت قرآن یہاں ہو رہی. مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, عمل بتلایا جاتا ہے, اور مساجد میں اس پر عمل کیا جاتا ہے. مساجد کے سلسلے میں ذہن میں رکھو کہ مسجد میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک منبر ہوتا ہے اور ایک محراب ہوتا ہے. محراب کا رخ مغرب کی طرف رہتا ہے اور منبر کا رخ مشرق کی طرف رہتا ہے. کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ دیکھو جتنے ائمہ کرام ہیں اور جتنے مساجد میں جو ہے تقریر خطبہ دینے والے اور تقریر کرنے والے لوگ ہیں, یہ جو ہے یہ بھی حفاظت قرآن میں لگے ہوئے ہیں اور پوری امت کو جو ہے رہنمائی کرنے والے ہیں. اور اس کا ذہن میں رکھو, یہ جو میں نے ابھی جو ہے سورہ جمعہ کا ایک جو ہے پہلا رکوع, اس کو آپ پورا پڑھیے. ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, سبھی لوگ موجود ہیں, کہ جو ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ, کہ جب اذان جمعہ ہو تو جو ہے بیع کو چھوڑ دو اور جو ہے اپنی تجارت کے جو معاملات ہیں ان سب کو چھوڑو. فسعوا الی ذکر اللہ, کہ وذروا البیع پہلے ہے, اور جو ہے پورے بازار میں دکانیں بند ہو جانا اور ذکر اللہ کی طرف سعی کرو. آپ سب مفسرین نے ذکر اللہ کی جو تعریف کی ہے, ذکر اللہ سے خطبہ مراد ہے, ذکر اللہ سے نماز مراد نہیں ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن سب کو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاؤ, اور مسجد میں آ کر نماز تو پڑھنا ہی ہے, لیکن منبر پہ جو بیٹھ کر خطیب صاحب آپ کو بتلائیں گے زندگی گزارنے کے آداب, تجارت کے آداب, اس کی طرف سعی کرو, سمجھے نہیں. اور سعی کرنے کے بعد پھر کیا ہے, جیسا خطبہ ہو گیا تو اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, اب جب نماز ہو جائے تو بیٹھو مت, جاؤ اب آپ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ انجام دو. اور اس کے بعد ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا اذا نودیہ سے تعلق ہے. اذان جمعہ کے بعد سے ایک پورا لائے عمل اس رکوع میں دیا گیا کہ بھئی تجارت کو چھوڑو اور منبر پر جو آپ کو بات بتلائی جا رہی اس کو جو ہے لے لو. اور پھر جو ہے اب جو ہے جب یہ ہو جائے, جانے کے بعد جب بازار میں جاؤ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سے ذکر قولی مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ کو خوب یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اس سے تم کامیابی حاصل کریں گے. تو کہنے کا حاصل یہ کہ ائمہ, علماء, خطبہ اور اسی طریقے سے معلمین, مدرسین, حفاظ, قاری, یہ سب مل کے حفاظت قرآن میں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور اس کی حفاظت کا غیر شعوری نظم اللہ کی طرف سے چل رہا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مدارس اور مساجد یہ حفاظت قرآن کا ایسا نظم ہے کہ اب آپ اس کو دیکھیے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ آپس میں لڑتے, ایک دوسروں کے خلاف کیا بھی کچھ بھی کرتے رہتے, سمجھے نہیں, اور ان میں ہم کو فتویٰ دینا پڑتا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مدارس اور مساجد یہ محفوظ ہے. کسی مدرسے میں سیاست کا کوئی اثر آپ کو نہیں ملے گا. کسی مسجد کے منبر سے اور محراب سے کبھی سیاسی مسئلے کو موضوع بنا کے کوئی آدمی بات نہیں کرے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حفاظت قرآن میں لگے ہوئے ہیں. ان کو دنیا کے مسائل اور جھگڑوں میں رہنمائی تو کرنی ہے, لیکن ان مسائل کو مساجد اور مدارس میں نہیں لانا ہے. یہ
حفاظت قرآن کا ایک نظم ہے. اللہ رب العزت نے غیر شعوری طور پر امت محمدیہ میں اپنے کلام کی حفاظت کا یہ نظم کیا ہے. بس کہنے کا وہاں حاصل یہ ہے ہمارے علماء کرام کہ یہ جو علماء کا لفظ ہے نا، اس کے دو معنی، ایک تو لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی معنی تو یہ ہے کہ باضابطہ کسی ادارے سے سند حاصل کیا وہ عالم ہے، لیکن ہمارے پاس علماء سے لغوی معنی ہے کہ بھئی اس میں حفاظ بھی اور اس میں جو قاری حضرات بھی اور اس میں علماء بھی، اور اسی طریقے سے جن کو اللہ نے کچھ کسی بھی لائن کا علم دیا، دینی علم، وہ ہمارا ممبر بنے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ مجلس علماء کو، اگر آپ مجلس علماء کے فوائد سمجھنا چاہتے تو اپنے علاقے کا ماحول دیکھ لو. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کہیں بھی جائیے، کسی بھی مسجد میں جائیے تو کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. یہ مجلس علماء کے فوائد. مجلس علماء نے محنتیں کوششیں کی، اور ہمارے شہر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، ہمارے سبھی لوگ موجود ہیں یہاں پر، کہ بعض مسائل ایسے تھے، رؤیت ہلال کا مسئلہ، آپس میں اختلاف، انتشار، عیدوں جو ہے دو دن عید ہو رہی. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مجلس علماء نے اس رؤیت ہلال کے مسئلے کو حل کیا. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی قاسمی ندوی یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں اٹھا، اور اس کو دفن کرنے والے ہم لوگ مجلس علماء. تو اس وجہ سے مجلس علماء کی خدمات ہیں، اور اسی مجلس علماء کی نشر ثانیہ ہو رہی ہے. آپ لوگ اس میں داخل ہوئیے، فارم جو ہے بھریے اور ان کا تعاون کیجیے. یہ مختصراً چند باتیں چونکہ جو ہے مجھ سے متعلق تھی، اگرچہ کہ میری طبیعت سے ہی نہیں تھی، میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس سے پہلی نشست میں بھی نہیں تھے ہم، تو اس میں حاضر ہو گیا، اور یہ چند گزارشات جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کی سرپرستی، محبتیں اسی طرح ہمارے ساتھ جاری رہے گی. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سایہ کے آنگن میں بھی سایہ جائے. اسی فکر کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا سفر جاری رکھیں گے. شیخ سعدی نے کبھی بہت پیاری بات کہی تھی، اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہے. علماء، ائمہ، مفتیان کرام اگر اتحاد کے ساتھ اپنے کام کو کریں تو کامیابی قدم چومے گی. آج کی ہماری اس محفل میں یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے تاثرات پیش ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے شہر اورنگ آباد اور اطراف سے اور دیگر اضلاع سے آنے والے تمام لوگوں کی جانب سے آج ان تمام آنے والے نوجوانوں کی طرف سے ایک بزرگ حافظ جو آج بھی محراب سناتے ہیں، تجارت کے ساتھ وہ زبردست حافظ قرآن بھی ہے، اس عمر میں بھی وہ زبردست دلیری، بہادری کے ساتھ قرآن سناتے ہیں. پھلمری سے حافظ عبدالرزاق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ 2 منٹ میں مجلس مرکزی مجلس علماء کے قیام کتنا اچھا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، بس 2 باتوں پر مشورہ اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے عزیز دوستو، میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ کو کچھ بولوں، لیکن میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور میری تعلقہ اب بنا ہے. اس وقت تو دیہات تھا. واقعی میں دیہاتوں کے اندر علماء اکرام کی بہت پریشانی ہوتی ہے، اور جاہل لوگ ہوتے ہیں، مسجد کا امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں. اس لیے علماء اکرام کی جو مجلس ہے اس کو بنایا گیا ہے، اس کو ہم اچھی طریقے سے ساتھ دیں، اور دیہات جو ذمہ دار بنے ہیں وہاں پہنچ کر ان کی باتوں کو سنیں. یعنی جو چیز جو ترقی کرتی ہے وہ ارد گرد جتنے دیہات ہوں گے وہ شہر کے اندر آئیں گے،
اور شہر سے جو ہے تو اس کی معلومات ہوں گی. اس لیے جو بن رہا ہے, جو یہ مجلس بنی ہے, اس کا ہم سب ساتھ دیں اور دیہات قریہ پہنچے اور لوگوں کو جا کے سمجھائے اور ان کی بات کو مانے. تو میں اس بات سے آپ کو دل سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کرام کی مجلس کو پورا ساتھ دیں. ابھی ہم گزشتہ ہفتہ جو ہے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک مفتی صاحب عالم, اچھے عالم تھے, جبار صاحب کو صدر بنائے, بولے ان کو کائے کو صدر بنائے, کتنی قربانیاں ان کی. تو میں بولا جانے دو, یہ سب تخلیقی مت نکالو, اپنے کو کام کرنا ہے. تو اتنے موقع دیے بولنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایک جہتی کے ساتھ علماء اکرام, توڑ نہیں سکتا ہمارے تقوی کو کوئی چیز, کوئی توڑیں گے نہیں, مگر مال کی جھنکار نہ ہو, ہم مال کے پیچھے نہ جائیں. بس اتنا بلکہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ دینی علوم کے ماہر اور مدینہ پاک کی سرزمین پر ایک لمبے عرصے تک وہاں سے فیض حاصل کرنے والے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے سپوت, دارالعلوم مدینہ العلماء کے سپوت اور جامعہ مدینہ منورہ کے سپوت, زبردست مفسر, عربی کے ماہر اور البل انداز میں خطاب کے ماہر, ہم سب کے استاد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب مدنی سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس مجلس کے قیام پر اپنے تاثرات پیش فرمائیں. حضرت کی شان یہ ہے کہ وہ مدہم متان کی طرح اپنے تاثرات کو پیش کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. صدر محترم الحاج عبدالجبار صاحب, تمام ہی اس خطے کے علماء اور حفاظ کرام, قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. چونکہ مجلس علماء کی ہے اس لیے آیت کی نہ معنی بتانے کی ضرورت ہے نہ اس کی تشریح اور وضاحت کی اس وقت کوئی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. کیوں میں نے یہ آیت کا اس انتخاب اس موقع پہ کیا؟ ظاہر ہے کہ آیت اپنے جیلوں میں جس طرح کے معنی لیے ہوئے ہیں ان کا تعلق انہی اور ایسے ہی علماء کرام سے ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں اور آپ اور تقریباً تمام ہی علماء اور حفاظ کسی نہ کسی چشمہ حیوان سے ہم سیراب ہوئے ہیں. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں بالخصوص مدارس دینیہ کا جو کچھ بھی استحکام رہا ہے اور رہے گا, بنیادی طور پر وہ عوام الناس کے التفات, ان کے سخاوت, ان کی دریا دلی, ہمدردی اور اس آرزو اور توقع کے ساتھ کہ یہ لوگ پھر امت میں آئیں گے اور امت کو سنوارنے کا سبب بنیں گے. اسی لیے فرمایا کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
یہ ہے بنیادی طور پر مرکزی مجلس علماء کا مشن، جو سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، دیہات میں، گلی میں، کوچوں میں، شہر میں اور جاننے والوں میں، انجانوں میں، بیگانوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، اپنوں میں اور غیروں میں، ان سب میں اس دعوت کا جو خلاصہ ہے، جس میں بہتری ہے، انسانیت ہے، اخلاق ہے، سوز ہے، ہمدردی ہے، ان تمام بنیادی چیزوں کو عام کرنے کا اگر کوئی فریضہ انجام دے سکتا ہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے، اور بنیادی طور پر یہ طبقہ جو اپنے بار ناتواں پر بہت بڑا بوجھ لادے ہوئے ہے، جس کو اتارنا یا کم کرنا اس کی ہمت کو کبھی کبھار توڑ کر بھی رکھ دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ علماء، یہ داعیان، میں بات ہندوستان کی تناظر میں کر رہا ہوں، اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ یہ علماء اور یہ داعیان چونکہ وہ ہوا تو کھاتے نہیں ہیں، ہاں ہوا لیتے ضرور ہیں اور ہوا پر جیتے ضرور ہیں، لیکن بہرحال ان کی ضروریات کی تکمیل انہی بہی خواہان حضرات کے ذریعے سے تکمیل پاتی ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، چونکہ میں بھی اسی کا خوشہ چی رہا ہوں اور اسی سے میں نے ذلہ ربائی کی ہے اور اسی خانے علم پر میں نے وہاں سے ٹکڑے چنے ہیں، اور اس ادارے نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے اس نے تو بہت کچھ دیا ہے، یہ میری بے بسی یا میری کوتاہی ہے کہ میں بہت کم لے پایا ہوں۔ کاش میں جو کچھ اس نے دیا تھا، کاش میں اگر سب کچھ لے چکا ہوتا تو پھر میں اور میرے جیسے نہ جانے کتنے، ان کا عالم ہی کچھ اور رہا ہوتا۔ لیکن اگر کہیں کوئی کمی اور نقص پایا بھی جاتا ہے، یہ نقص نہ مدارس کی طرف سے نہ دین کی طرف سے، بلکہ میرے اور آپ کے اور ہم جیسوں کی اس کی اپنی کوتاہی، تساہل، کمزوری یا غیر اہم سمجھ کر اس چیز کو سمجھ لینے کی وجہ سے پائی جاتی رہی ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس سے پہلے کہ مولانا انیس صاحب کو میں اٹھتا ہوا دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں تو شاید میں اپنی جگہ سے جلدی کھسک سکوں گا۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے اور آپ نے مدارس سے فیض حاصل کیا ہے، اکتساب کیا ہے۔ میرا جسم اور میری جان، میرا لہو اور میرا سب کچھ ظاہر ہے کہ اسی خانوادے کی بنیاد پر تن و من ہوا ہے، اور نہ معلوم کتنوں کا ہوا ہے۔ میں ایک بہت اہم بات کی طرف آپ تمام توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں کسی ادارے سے فارغ ہو گیا، میں نے سند لے لی، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے مفتی کہیں، لوگ مجھے فقیہ کہیں، لوگ مجھے دانشور کہیں، لوگ مجھے خطیب کے نام سے پکارتے رہیں اور میں اس کو خوش ہوتا رہوں۔ میرے عزیزو، یہ دیکھو کہ تم جس معاشرے میں بھیجے گئے ہو،
بلکہ اللہ کی طرف سے برپا کیے گئے ہو، اور جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو یہ دیکھو کہ کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی طرف دیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے آنکھیں پھیر لی اور اپنے آپ میں مست ہو گئے اور مگن ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی شخص جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور پورے خطے کے وہ لوگ جنہوں نے دینی مدارس سے اکتساب کیا ہے، اگر انہوں نے لوگوں کو اپنا علم نہیں بانٹا اور لوگوں کو اگر انہوں نے کچھ نہیں دیا اور صحیح راہ اگر انہوں نے نہیں دکھائی، میں کہتا ہوں اور بہت اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یقین جانیے کہ یہ وہ قرض ہوگا جو شاید ہم قیامت تک بھی لوٹا نہیں سکیں گے، اور شاید اللہ کے ان سوالات کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ امانت ہے میرے دل میں، آپ کے دل میں، سب کے دل میں، کیونکہ اگرچہ کہ علامہ اقبال نے بہت خاص طبقے سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ یہ پہلا درس ہے انسانی سوسائٹی میں رہنے کا، اس سبق کو لینے کا اور اپنانے کا، اور یہ بھی جان لے کہ یہ علماء جہاں ایک طرف اس صفت کے حاملین ہیں، وہیں اقبال ہی نے کہا تھا اگرچہ کہ وہ مخاطب نوجوان تھے لیکن عالم اپنے علم کی وجہ سے کبھی کمزور نہیں ہوتا، مان نہیں پڑتا، وہ اپنے علم کی وجہ سے ہمیشہ جوان رہا ہے۔ اسی نے کہا ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے، یعنی اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تو بالا۔ یہ وہ طاقت ہے آپ کے اندر، ہمارے اندر، کہ جو ان دریاؤں میں پلنے والے اور جینے والے بڑے بڑے مگرمچھ وہ ہمارے اس کشتی اور ہمارے اس کروٹ کی وجہ سے وہ بے چین ہو جائیں گے۔ یہ وہ طاقت رکھی اللہ نے علماء میں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ مرکزی مجلس علماء کا جو مشن ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس معاشرے میں جو برائیاں ہیں پھیلی ہوئی، اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو کیا سوال ہے کہ کم بھی نہیں کر سکتے؟ اور یہی وہ کوسچن ہے جس کا جواب مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، اور ہر علم والے کو دینا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ MS-20GV 4539 نام کی گاڑی کی لائٹ مسلسل جاری ہے، جن صاحب کی بھی ہو جا کر اس کو بند کرا دیں۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ مجلس عاملہ کی میٹنگ میں سب سے پہلے 6 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی جو اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں تھی، جس میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، حافظ اقبال انصاری صاحب، مولانا نظام الدین صاحب ملی، مولانا صادق صاحب ندوی، مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب، انیس الرحمن ندوی، یہ 6 افراد مسلسل کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مجلس کے آغاز و نشست ثانیہ کے لیے جو تگودو کر رہے ہیں اس میں ہم کو کوئی عہدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ جب آخری مرحلہ آیا تو ہم نے اپنی اپنی جیب سے پہلے پیسے نکالے اور سب نے ایک رقم اکٹھا کی اور کام کا آغاز کیا۔ مجلس عاملہ میں اعلان کیا گیا تو 175 عاملہ کے ارکان نے کہا ہم ہی اپنے علماء کو کھانا کھلائیں گے۔ آج کی جو نشست میں کھانا ہے وہ کسی سرمایہ دار کے طرف سے نہیں، علماء میں جو سرمایہ دار ائمہ تھے انہوں نے ہی پیسے اکٹھا کر کے آج آپ کی ضیافت کا نظم کیا ہے۔ سب سے پہلی آواز ہمارے حافظ عبدالرزاق صاحب ملی نے لگائی اور 10,000 روپے کی رقم دے کر آغاز کیا۔ الحمدللہ
لکھانے والوں کی تعداد پہنچی تو 80,000 روپے ہمارے علماء و حفاظ نے لکھا ہے. یہ بات اور ہے کہ ابھی اصول پورے نہیں ہوئے، لیکن جو کچھ آئے تھے اس پر الحمدللہ کھانے کی ترتیب بنائی گئی ہے. ہمارے قاری افروز صاحب نے پھر موٹیویٹ کیا، اور بتانا مقصود یہ ہے کہ پورے علماء کے کھانے کا نظم علماء ہی کی طرف سے آج کی نشست میں کیا گیا ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہ بابرکت کھانا کھائے بغیر آپ نہ جائیں، اگر جا بھی رہے ہیں تو جلدی سے واپس آ جائیں. تاریخی شہر کی تاریخی شخصیت اور اس حال کے اوپر ایک وسیع و عریض مسجد کے امام و خطیب جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی سے درخواست ہے کہ وہ آج کے اس نشست ثانیہ پر اپنے تاثرات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آج کے اس مبارک اجلاس کے صدر محترم الحاج عبدالجبار صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام دانشورہ حضرات اور میرے موقر علماء نوجوان علماء کرام، کام تو علماء نوجوانوں کو کرنا ہے. اب ہمارا یہ جو آپ نے کیا ستکار کر کے اشارہ کیا کہ اب کام ہم کریں گے، آپ ستکار کر لو اپنا، سمجھ میں آئے. اور جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مکے میں بھی جو دین پھیلا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام لائے پہلے وہ بہت بزرگ ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سال کے ہوں گے یا 100 سال کے ہوں گے جب نام لیتے ہیں تب سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ نوجوان تھے. انہوں نے اپنی جوانیاں لگائی دین کے خاطر، جب جا کے دین پورے دنیا کے اندر پھیلا. حضرت صدیق اکبر جو یار غار رسول تھے، امین الاسرار تھے، رفیق الاسفار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی 38 سال کی عمر تھی، اور انہوں نے مرنے تک یہ کہا اَيُنْقَذُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں دین میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، دین پر حرف آئے اور میں زندہ رہوں. یہ وہ نوجوانوں کی للکار تھی. فاروق اعظم جب ایمان لائے تو 26 سال کی، جو اللہ کے رسول کے مرید بن کر نہیں آئے تھے ابو بکر صدیق کی طرح، بلکہ اللہ کے رسول کے مراد بن کر آئے تھے. خود دعا کی تھی حضور نے. حضرت عثمان غنی 22 سال، حضرت علی کی 16 سال کی عمر تھی، پوری جوانیاں لگا تھی. یہ اجلاس، یہ مجالس، یہ آپ کے مجلس علماء کا کام یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے، لیکن اب ہم پریکٹیکل اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں نوجوان علماء کو کام کرنا. مثال کے طور پر کرار پورا ہے، بائیجی پورا ہے، منشیات کے اندر زیادہ بچے ہمارے اس میں گرفتار ہیں. وہاں کے مساجد کے جو امام ہیں، ہم اپنے مجلس شورا مرکزی مجلس علماء کے ان کو ممبر بنائیں، ان کو وہاں کا ذمہ دار بنائیں آج سے، اور رمضان سے پہلے ہی اس میں کچھ کام ہو. ورنہ یہ ہو جائے گا کہ رمضان تک یہ معاملہ گرم رہے گا، رمضان میں ٹھنڈا ہو جائے گا، عبادت میں مصروف تھے صاحب سب. تو آج ہم یہ کوشش کریں کہ کتنے قتل ہوئے نوجوانوں کے اس تاریخی شہر میں. ہر سال نوجوان مسلمان نوجوانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، نشے کی لت کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے، تھوڑے سے پیسوں کے خاطر الیکشن کے اندر لاکھوں میں سلیہ گھسا دے رہے مسلمان نوجوان. ہمارے اماموں کا کام ہے کہ آپ نائبان رسول ہیں، آپ حضور کے
جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ ممبر و محراب پر ہے, آپ کا بہت اثر ہے, اللہ کے نزدیک بھی بڑا مقام ہے. آپ اپنا چھوٹی جگہ سے کام شروع کیجیے. جب چھوٹی پیکٹ میں کام ہوگا تو شہر ہمارا ممتاز ہو جائے گا. اور یہ مراٹھواڑے کی راجدھانی ہے شہر. جب اورنگ آباد میں کام ہوگا تو پورے علاقے مراٹھواڑے ہوگا. یہاں تقریریں کر تجویزیں رکھنا مقصود نہیں ہے, کام آج سے ہی شروع کرو. اس لیے اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان. ہماری دو حیثیت ہے, ایک ہماری انفرادی حیثیت میں بھی آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. مثال کے طور پہ درس قرآن ہے. میں جب سے 50 سال سے امامت کر رہا ہوں, روز آنا درس قرآن. غیاث رشادی صاحب کا بھی جو تب درس قرآن آیا, میرا ابھی 7واں پارہ چل رہا ہے. کوئی مسجد میں اوپر نہیں آتا تھا, لیکن تفسیر اور قرآن کی برکت سے لوگ وہاں ہیں. تو آپ علماء جتنے ہیں وہ آپ ایک وقت میں درس قرآن کا اہتمام کریں. ہم آج سے کئی سال پہلے 24 علماء کو لے کر دلی مرکز پہنچے تو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے ہم سے کہا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ درس قرآن کا اہتمام کریں. ایک وقت میں درس قرآن دے اور دوسرے وقت میں جو تو احادیث کا سبق دے, انتخاب احادیث, منتخب احادیث پڑھائیں, سنائیں لوگوں کو. تو کام ہم کو کرنا ہے سب کو مل کر. اس لیے میرے بھائی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے رشادی صاحب کی جو ہے تو رشد و ہدایت کی باتیں سننا ہے ہم کو. میں ہمارے نوجوان علماء کو کے لیے دعا کرتا ہوں اقبال کے شعر میں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مصطفیٰ سوز صدیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. مجلس علماء مراٹھواڑہ کے وہ بزرگ علماء کی نظر اس پر بھی تھی کہ علماء کو لکھنے کی عادت ہونا چاہیے. ہمارا پورا مراٹھواڑہ میں قحط ہے لکھنے کے سلسلے میں اور پڑھنے کے سلسلے میں بھی. وہ جو جذباتی تقاریر سے نوجوان علماء متاثر ہو کر کس کے بھی عاشق ہوتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ ہماری شان کے یہ خلاف تھا. لیکن ابھی بھی شہر اورنگ آباد میں لکھنے کا کچھ ماحول موجود ہے. ڈاکٹر عبدالسمیع ندوی صاحب جو مولانا آزاد کالج میں ایک لمبے زمانے تک لیکچرر رہے, جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں استاد رہے, وہ قصص النبیین ایسی سناتے تھے زبانی جیسے قرآن سنایا جا رہا ہے. اجنبی آدمی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. انہوں نے کئی کتابیں لکھی. ایک کتاب عربی بول چال کے 40 سبق, عربی گرامر کے بنیادی 20 سبق, آج معززین کے ہاتھوں ان کتابوں کا اجرا ہونے جا رہا ہے. میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالسمیع ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ان کتابوں کو پیش فرمائیں, اور ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین سے درخواست ہے کہ ان کتابوں کی اجرائی فرمائیں. بہت بہت شکریہ. 5 فروری بروز جمعرات بعد نماز مغرب جامعہ اسلامیہ دارالعلوم اورنگ آباد دولت آباد میں ختم بخاری شریف کا اجلاس ہے, جس میں قاری عبدالرشید صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام سے شرکت کی درخواست ہے.